السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 تا 133 تک پڑھیں گے۔ تو ترجمہ تفسیر کا سبق اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ربنا اے رب ہمارے، وجعلنا اور تو بنا دے ہم کو مسلمینی فرما بردار لکا اپنے لیے، ومن اور سے ذریتنا ہماری اولادوں اور ہماری اولادوں میں سے بھی، امتاً ایک جماعت ہو، مسلمتاً فرما بردار لکا تیرے لیے، وَأَرِنَا اور تو سکھا ہم کو مناسکنا عبادت کے طریقے، اور سکھا تو ہم کو ہماری عبادت کے طریقے، نہ بھی ہے اس میں، وَتُب اور تو رجوع فرما علینا ہم پر، اور وَتُب توبہ قبول فرما بھی کہہ سکتے ہیں، اور تو توبہ قبول فرما ہماری، انکا بے شک تو، انتا صرف تو ہی، التواب توبہ قبول فرمانے والا ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سن لیں۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل میں سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، تابع فرمان ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی توبہ کو قبول فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ربنا اے رب ہمارے، وبعث اور بھیج دے تو، فیہم ان میں، رسول منہم جو انہی میں سے ہو، یتلو جو تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیات کا تیری آیات کی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور سکھائے ان کو کتاب، والحکمہ اور دانائی، وَيُزَكِّيهِمْ اور پاکیزہ کرے ان کو، انکا بے شک تو، انتا تو ہی صرف، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ ایسا غالب جس کا اقتدار بھی کامل ہوتا ہے، اس کو عزیز کہتے ہیں۔ حکیم ایسی حکمتوں والا، ایسی دانائی والا کہ جس کی حکمتیں بھی کامل ہوتی ہیں۔ اس عزیز اور حکیم کا جو ترجمہ ہے اس کو کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پہ، صرف ہماری زبان اردو میں اس کو ترجمے میں ڈھالا تو اس طریقے سے الفاظ بنانے پڑے کہ اور ہمارے پروردگار ان میں ایسا رسول بھی بھیج دینا جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، اور ان کو پاکیزہ بنائے۔ بے شک تیری اور صرف تیری ذات ہی جس کا اقتدار بھی کامل ہے، تیری ذات ہی ایسی ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نکلی ہوئی، دل سے نکلی ہوئی دعا، ایسی دعا کہ اس دعا کی تاثیر جو ہے وہ ایسی تھی کہ کسی ترجمے کے ذریعے کسی دوسری زبان کے اندر منتقل نہیں کی جا سکتی، چنانچہ ترجمہ صرف اس کا مفہوم ہی ادا کر سکتا ہے، جو اس کی اصل کیفیت ہے، کیفیت کو یہاں ڈھالنا، اس کو لکھنا ناممکن ہے۔ یہاں اس دعا کو نقل کرنے کا مقصد ایک تو یہ دکھانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے بڑے بڑے کارنامے پر بھی مغرور ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حضور اور زیادہ عز و انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اپنے کارناموں کا تذکرہ کرنے کے بجائے اپنی ان کوتاہیوں پر توبہ کرتے ہیں جو اس کام کے ادائیگی میں ان سے سرزد ہونے کا امکان ہو۔ دوسرا، ان کا ہر کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا وہ اس پر مخلوق سے تعریف کرانے کے فکر کے بجائے اللہ تعالیٰ کی قبولیت کی دعا مانگتے ہیں۔ تیسرا، یہ ظاہر کرنا مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں شامل تھی، اور اس طرح خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ تجویز دی تھی کہ آپ بنی اسماعیل میں مبعوث ہوں، یعنی ان میں سے مبعوث ہوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ، جیسے کہ آپ نے کھڑے ہو کے دعا کی ہے، نہ کہ یہ کی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بنیادی مقاصد بھی بیان فرما دیے ہیں۔ ان مقاصد کو قرآن کریم نے کئی مقامات پر بیان فرمایا ہے، اور ان کی تشریح انشاءاللہ آگے بھی اسی صورت کے اندر آئے گی۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور کون ہے جو انحراف کرتا ہے ملت ابراہیمی سے؟ ومن، اور کون ہے یرغب، انحراف کرتا ہے، موڑتا ہے یعنی بے رغبتی اختیار کرتا ہے، ان سے، ملت طریقے کو کہتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے، اللہ سوائے اس کے، اللہ من سوائے اس کے جو سفیہہ جس نے بے وقوف بنا لیا نفسہ اپنے نفس کو، سوائے اس کو جو اپنے نفس کو حماقت میں مبتلا کرتا ہے یعنی وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور البتہ تحقیق ہم نے چن لیا ان کو دنیا میں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں چن لیا تھا، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ فی الآخرتی، آخرت میں بھی، لَمِنَ الصَّالِحِينَ، البتہ نیکوکاروں میں ہی ان کا شمار ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہی ہوں گے۔ دوبارہ اس کا ہم ترجمہ بامحاورہ بھی کر لیتے ہیں۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے انحراف کرے، سوائے اس شخص کے جو خود اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کرنا چاہتا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم نے دنیا میں انہیں چن لیا تھا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اذ قال، جب کہا، لہو ان کو، ربہ ان کے رب نے، اسلم کہ فرما بردار ہو جائیے، ان کو کن کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ قالا، تو انہوں نے تو فرمایا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا نا کہ اسلم فرما بردار ہونا، بھی اس کا بھی ترجمہ ہے، سر تسلیم کرنا ترجمہ ہے اس کا، یعنی اسلام لانا ترجمہ ہے۔ قالا، فرمایا، اسلم تو میں نے فرما بردار کر لیا، میں نے سر جھکا دیا، میں نے سر تسلیم خم کر دیا، لرب العالمین، تمام جہان والوں کے رب کے لیے، یعنی رب کے آگے، کیونکہ لی کا ترجمہ لیے ہوتا ہے تو ہم آگے کریں گے تو ہماری زبان اردو میں زیادہ اچھے طریقے سے سیٹ ترجمہ بولا جائے گا، تو ہم یہاں پہ لفظی میں لیے کریں اور بامحاورہ میں آگے سر جھکا دیا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا بامحاورہ ترجمہ بھی سن لیں۔ جب ان کے پروردگار نے ان سے کہا کہ سر تسلیم خم کر دو، تو وہ بولے میں نے رب العالمین کے آگے سر جھکا دیا، یعنی کہ فوراً انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے میں نے سر جھکا دیا ہے۔ یہاں جو سر تسلیم خم کرنے کے لیے قرآن کریم نے اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، جس کے معنی ہے سر جھکانے کے، فرما برداری کے، اور کسی کے مکمل تابع فرمان ہو جانے کے بھی ترجمے ہیں۔ ہمارے دین کا نام اسلام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ ہی کا تابع دار بنے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ شروع ہی سے مومن تھے، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ کا مقصد ان کو ایمان لانے کی تلقین کرنا نہیں تھا، اسی لیے یہاں اس لفظ کا ترجمہ اسلام لانے سے نہیں کیا گیا۔ البتہ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو وصیت اپنی اولاد کے لیے مذکور ہے، وہاں یہ اسلام کا ترجمہ، وہاں اسلام کے مفہوم میں دونوں باتیں داخل ہیں، ترجمے میں دونوں باتیں داخل ہیں، دین برحق پر ایمان رکھنا بھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری، اس لیے وہاں لفظ مسلم ہی استعمال کیا جائے گا۔ ابھی ہم یہ آیت پڑھتے ہیں۔ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ووصیٰ، اور وصیت کی بھی اس کے بارے میں ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی، یعنی یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب نے بھی ایسے ہی کیا، یعنی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ یا بنیہ کہ اے میرے بیٹو، ان بے شک اللہ تعالیٰ اصطفیٰ اس نے چن لیا، لکم تمہارے لیے، دین کو، یعنی اس دین کو چن لیا، فلا پس نہ تموتن تم مرنا، الا سوائے وانتم کے اس حال میں ہو تم مسلمون فرما بردار مسلمان، یہاں پہ مسلمان ہی ترجمہ کریں گے۔ اور اسی بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے یہ دین تمہارے لیے منتخب کر لیا ہے، لہٰذا تمہیں موت بھی آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، یا کہ تم تھے موجود اس جب حضرہ حاضر ہوا یعقوب علیہ السلام کو، موت کا وقت،
क्या उस वक़्त तुम खुद मौजूद थे जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया था, यानी हाजिर का मतलब आया था जब वक्त मौत का। ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, क्या तुम उस वक़्त थे? इस काला, जब कहा था, लिबन ही, उन्होंने अपने बेटों को, मा ताबुदूना, किस चीज़ की तुम इबादत करोगे, मिम बादी, मेरे बाद। यहाँ पे माँ का तर्जमा सवालिया है, क्या का तर्जमा है, यानी किस चीज़ की तुम इबादत करोगे। कालू, तो उन्होंने कहा, नाबुदु, हम इबादत करेंगे, इलाहा का, तेरे महबूद की, व इलाह आबाइका, और तेरे आबा व अजदाद के महबूद की, यानी आपके महबूद की और आपके आबा व अजदाद के महबूद की। इब्राहीमा, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम, व इस्माईल, और इस्माईल अलैहिस्सलाम, व इसहाक़, और इसहाक़ अलैहिस्सलाम के, इलाह वाहिदा, महबूद एक की। वनहनु, और हम, लहू, उसी के लिए, मुस्लिमून, फरमाबरदार हैं, यानी उसी रब के लिए, उसी महबूद के लिए हम मुसलमान हैं या फरमाबरदार हैं। इसका बा मुहावरा पहले तर्जमा कर लें, फिर उसके बाद मैं तफसीर बताती हूँ। क्या उस वक़्त तुम खुद मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आया था, जब उन्होंने अपने बेटों से कहा था कि तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? उन सब ने कहा था कि हम उसी एक खुदा की इबादत करेंगे जो आपका माबूद है और आपके बाप दादों इब्राहीम, इस्माईल और इसहाक का माबूद है, और हम सिर्फ उसी के फर्माबरदार हैं। बाज़ यहूदियों ने कहा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, यानी हज़रत याकूब जिनका लक़ब इसराइल था, तो लोग कहते थे, वो यहूदी कहते थे कि उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त अपने बेटों को वसीयत की थी कि वो यहूदियत के दीन पर रहें। ये आयत उसका जवाब है। इस आयत को सूरत आले इमरान की आयत नंबर 65 के साथ अगर मिला के पढ़ा जाए तो बात ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसलून अम्मा कानू यामलून। तिलका, ये जमातें थी, तिलका ये, उम्मतुन जमातें थी, एक उम्मत थी, कद तहकीक, खलत गुज़र गई। तिलका ये उम्मतुन जमात थी, या उम्मत भी कह सकते हैं, उम्मत थी, कद तहकीक जो खलत गुज़र गई, लहा उनके लिए, माँ कसबत वो जो कमाया उसने, यानी उसके लिए, उस जमात के लिए, हाज़िर जो है उम्मत की तरफ जा रही है, माँ वो है जो कसबत उसने कमाया, वलकुम और तुम्हारे लिए, माँ कसब तुम जो तुम कमाओगे या तुमने कमाया, वला और नहीं, तुसअलूना तुम पूछे जाओगे, आम्मा उसके बारे में जो कानू थे वो यामलून अमल करते। इसका बाम मुहावरा तर्जमा ये है, और एक उम्मत थी जो गुजर गई, जो कुछ उन्होंने कमाया वो उनका है और जो कुछ तुमने कमाया वो तुम्हारा है, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या अमल करते थे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज के लिए इतना ही। हमने कहा था कि हम आयत नंबर 128 से 133 तक पढ़ेंगे, लेकिन हमने आयत नंबर 128 से आयत नंबर 134 तक पढ़ दिया है। चले हम इंशाल्लाह इससे आगे कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।